بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید فی شان حبیب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے پر محمد محمد و آل محمد پر شک کر کے نہیں یا تھک کر کے نہیں بلکہ احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر سارا مجمع درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جس کے کلیجے میں جتنی طاقت ہے اور جو اپنے آپ کو دسترخوان مصطفیٰ اور دسترخوان مرتضیٰ کا مقروض سمجھتا ہے وہ اپنے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ جو محمد و آل محمد سے محشر میں جتنا قریب ہونا چاہتا ہے وہ اتنی بلند آواز سے درود پڑھے میرے ساتھ مل کر محمد و آل محمد پر۔ مائک کی آواز اتنا بڑھا دو بابو کہ مجھے جھکنا نہ پڑے، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے۔ آج ہمارے شانو بھائی کی اور بھی دیگر حضرات کی فرمائش ہے کہ میں آج معراج رسول پڑھوں۔ میں نے ان سے ایک جملہ کہا ہے کہ جس وقت مجلس کے دوران مجلس معراج پہ پہنچ جائے گی اور سننے والوں کی ذوق سماعت معراج پہ پہنچ جائے گی میں معراج شروع کر دوں گا، ورنہ جس موضوع کو چھیڑوں گا اسی موضوع کو کمپلیٹ کر کے اتر جاؤں گا۔ اب یہ معراج سننا یہ آپ کی ذوق سماعت پر جو ہے منحصر ہے، اس لیے کہ معراج سننے کے لیے مجمع کو بھی معراج تک پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کل جس موضوع کو میں نے چھوڑا تھا اسی کو
آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے اپنے نبی کے کردار کو زمانے کے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ اسوہ حسنہ ہے کردار رسول۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مصطفیٰ کے پیچھے چلو۔ فَاتَّبِعُونِي، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ کل کی تقریر یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ کیا کہا تھا میں نے کہ مسلمانوں نبی کو مانو، ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، نبی کو مانو اور نبی کی مانو۔ قسم خدا کی آج میں چاہتا ہوں کہ تمہیں عظمت مصطفیٰ کی معراج پہ پہنچا دوں، بشرط ہے تم بیدار رہو، اس لیے کہ تمہارے اوپر ہمارے اوپر الزام ہے نا کہ ہم نبی کو نہیں چاہتے، تو آج انہیں بتانا ہے کہ ہم نبی کو کتنا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ حکم شریعت ہے میسم بھائی کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو، نمازی ہو، اور اس کے باوجود سماج تمہیں بے نمازی سمجھتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ دکھا کر نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو آج محبت رسول کی ایسی معراج پر پہنچ جائیے کہ پورے ہندوستان کو کہنا پڑے کہ نبی کے چاہنے والے کہیں بستے ہیں تو رستم نگر لکھنؤ میں بستے ہیں۔ ایسی معراج پر آج سماعت ہونی چاہیے، کیونکہ میں کسی عام ذات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جسے نصیری کا خدا بھی اپنا آقا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کو مانو، نبی کی مانو، اور قسم خدا کی آج ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں میں کہ دنیا کا سارا انسان مل بھی جائے تو نبی کو نہیں مان سکتا، نبی کو نہیں جان سکتا، نبی کی جان سکتا ہے، نبی کی مان سکتا ہے، نبی کو نہیں مان سکتا، نبی کو نہیں جان سکتا، اس لیے کہ کسی کو جاننے کے لیے اس کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے نا؟ اور تم نے پہچانا نہیں تو نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا، تم نے پہچانا نہیں تو اپنا بڑا بھائی کہہ دیا، اور ستم تو یہ ہے کہ بڑے بھائی کی بیویوں کو بھابھی جان کے بجائے اماں جان کہہ دیا۔ عجیب و غریب منطق ہے۔ نبی بھائی جان، بیویاں اماں جان۔ ارے ان جاہلوں کو بتاؤ کہ نبی کو سمجھنے سے پہلے بھابھی اور اماں کے رشتے میں فرق تو سمجھ لے۔ قرآن جن کی بیویوں کو کہہ رہا امہات المومنین، مومنین کی مائیں ہیں، اور ان کے شوہر کو کم وقت کہہ رہا ہے بھائی جان، تو پہچانا نہیں اس لیے
کبھی بھائی جان کہہ دیا، کبھی اپنے جیسا کہہ دیا، نعوذ باللہ، کبھی ان پڑھ کہہ دیا، استغفر اللہ۔ دیکھیں کیسے کیسے الزامات لگے ہیں۔ سلمان رشدی جو سلمان رشدی بنا، تسلیمہ نسرین جو تسلیمہ نسرین پڑھی، رامائن اور گیتا پڑھ کے نہیں بنی۔ تمہاری شریف کتابوں کو پڑھا۔ بھائی کہاں ہے لکھنؤ کا مجمع؟ پہچان کوئی نہیں سکتا میرے نبی کو، اس لیے کہ بھئی دو منزلیں ہیں، ایک ہے منزل کمال، ایک ہے منزل نقص۔ کیا مطلب؟ کہا منزل کمال سے منزل نقص کو پہچانا جا سکتا ہے، مگر منزل نقص سے منزل کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ بھائی کلاس 10 کا جو اسٹوڈنٹ ہے اسے معلوم ہے کلاس 1 میں کیا ہے، کلاس 2 میں کیا ہے، مگر جو کلاس 1 میں پڑھ رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ گریجویشن میں کیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ منزل نقص سے منزل کمال کو نہیں سمجھا جا سکتا، پر منزل کمال سے منزل نقص کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بھائی اور ہلکا کر دوں، ایک بوڑھے انسان کو پتا ہے کہ جوانی کیا ہے اور بچپنا کیا ہے، مگر ایک بچے کو نہیں پتا کہ جوانی کیا ہے، بڑھاپا کیا ہے، اس لیے کہ اب تک اس منزل کو نہیں پہنچا۔ اب میرا حبیب کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، کائنات کی کوئی شے وجود میں نہیں تھی، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد منزل کمال پر ہے، کائنات کی ساری خلقت منزل نقص پر ہے۔ تو کائنات کا سارے حیوان مل جائے تو انسان کو نہیں سمجھ سکتے، سارے انسان مل جائے تو فرشتوں کو نہیں سمجھ سکتے، سارے فرشتے مل جائے تو انبیاء کو نہیں سمجھ سکتے، سارے انبیاء مل جائے تو مصطفیٰ کو نہیں۔ سارے حیوان مل کر نہیں سمجھ سکتے انسان کیا ہے، سارے انسان مل کر نہیں سمجھ سکتے ملائکہ کیا ہے، سارے ملک مل کر نہیں سمجھ سکتے کہ انبیاء کیا ہیں، سارے انبیاء مل کر نہیں سمجھ سکتے کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ بھائی اپنے دعوے میں دلیل رکھتا ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی نے پہچانا تو یا اللہ نے پہچانا یا علی نے پہچانا، اللہ کو کسی نے پہچانا تو یا علی نے پہچانا یا میں نے پہچانا، اور علی کو کسی نے پہچانا تو یا اللہ نے پہچانا یا میں نے۔ کوئی نہیں پہچان سکتا کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے۔ اور آؤ آج اس ممبر سے، کہ جو ممبر میرے علی مرتضیٰ کا صدقہ ہے، اور میں اپنے خطیبوں سے بھی کہوں گا کہ جب اس ممبر پر بیٹھنا تو یہ سوچ کر بیٹھنا اپنے باپ کے ممبر پر نہیں بیٹھے ہو، حسین کے بابا کے ممبر پر بیٹھے ہو۔ اس ممبر کو تبلیغ حق کا ذریعہ بنانا،
تبلیغ معرفت اہل بیت کا ذریعہ بنانا، اپنی شہرت کے لیے قوم کو گمراہ مت کرنا۔ یہ وہ ممبر ہے، اور آؤ آج اس ممبر سے آج 2018 کی اس تاریخ میں اعلان کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا شخص ہو اپنے مذہب کا، اپنے دھرم کا، آ جائے اور اسی درگاہ حضرت عباس کے پرچم کے نیچے بیٹھ جائے اور مجھے ثابت کر دے کہ کائنات میں کوئی ایک ایسی بھی مخلوق ہو جو مصطفیٰ سے افضل ہو۔ کہ کائنات میں کوئی ہستی مصطفیٰ سے افضل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، اب میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور تمہاری ذوق سماعت کے لیے، اپنے دعوے کو دلیل میں تبدیل کرنے کے لیے یاد سننا، اور انشاءاللہ اگلے سال تک یاد رکھنا۔ سنو، میرا نبی اللہ کے بعد سب سے بلند کوئی مقام ہے تو مقام مصطفیٰ ہے، وہ مقام ختم المرسلین ہے۔ یہی عقیدہ ہے، سچا عقیدہ۔ علی کے بعد نہ اللہ کے بعد مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ۔ اس کے آگے بقرادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حقیقی عقیدہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین، سننا، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عظمت مصطفیٰ سے بلند ہو۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا سید حسین علی اللہ مقامہ، بہت بڑے عالم دین اپنے وقت کے۔ ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا، فادر، گلے میں کراس اور صلیب لٹکا کر آ کر ایک سوال کیا، اور اس نے کہا کہ اے سید حسین علی اللہ مقامہ، آپ کے علم کے چرچے بہت دور دور تک ہیں۔ سید حسین علی اللہ مقامہ نے خاموش ہو کر کہا، بتا سوال کیا ہے؟ اور کوئی ہوتا تو اچھلنے لگتا۔ جاہل کی پہچان ہے، جب اسے عالم کہو گے وہ اچھلنے لگے گا۔ عالم کبھی اپنے علم پہ نہیں اتراتا۔ علامہ نے کہا کہ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جب آپ دیں گے تو آپ کا جواب یہ طے کرے گا کہ اسلام زیادہ بلند مذہب ہے یا عیسائیت۔ آج ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا کہ مسلمان جیتے یا عیسائی جیتے، اسلام جیتا یا عیسائیت جیتی۔ آج فیصلہ ہوگا کہ آپ کے نبی مصطفیٰ زیادہ بلند ہیں یا ہمارے نبی عیسیٰ زیادہ بلند ہیں۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کون مرتبے میں اور کون عظمت پہ بلند ہے۔ سید حسین علی اللہ مقامہ نے کہا، بتا سوال کیا ہے؟ سننا نوجوانوں، میری طرف دیکھنا۔ کہا بتا سوال کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے، ایک شخص سو رہا ہو، میری طرف دیکھنا نوجوانوں، قسم ہے تمہیں، ایک شخص، ایک انسان سو رہا ہو، اور ٹھیک اس کے پہلو میں، اس کے بغل میں بیٹھا ایک انسان، ایک شخص جاگ رہا ہو۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک شخص سو رہا ہو اور بغل میں اس کے، سراج بھائی، ایک شخص جاگ رہا ہو، اور اسی راستے سے مسافر بھٹکے تو مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ سید حسین علی اللہ مقامہ نے مسکرا کر کہا، یقیناً مسافر جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا، سونے والے سے نہیں پوچھے گا۔ عیسائی خوشی میں مچلنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا، کہا بس عیسائیت کی جیت ہوئی، اسلام ہار گیا، کرسچینٹی جیتی، اسلام ہارا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جو سو رہے ہیں وہ آپ کے نبی مصطفیٰ ہیں، اور آپ کے قرآن کے مطابق جو جاگ رہے ہیں وہ میرے نبی عیسیٰ ہیں۔ تو مسافر بھٹکے گا تو جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا،
سونے والے سے راستہ نہیں پوچھے گا۔ سید حسین علی اللہ مقامہ نے مسکرا کر کہا ابھی تو نے میرا آدھا جواب سنا ہے، پورا جواب سنتا جا۔ بیٹھ یہیں پر بیٹھ گیا، کہا پورا جواب کیا سننا آخری آدمی تک اور اپنے نبی کی عظمت پہ ناز کرنا۔ کہا پورا جواب کیا ہے؟ سید حسین علی اللہ مقامہ نے کہا سن، سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا جاگ رہا تھا، مسافر بھٹکا اور بھٹک کے راستہ پوچھا کہ اے جاگنے والے بتا کے راستہ کدھر ہے؟ تو جاگنے والے نے کہا اے مسافر آ، تو بھی آ کر میرے بغل میں بیٹھ جا، میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں کب سونے والا اٹھے تو راستہ بتائے۔ اگر آپ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہے تو ٹاپک چینج کر دوں ہے یا سننے پہ آمادہ؟ میں زبردستی کا ذاکر ہی نہیں ہوں۔ سمجھو اپنے نبی کی عظمت کو، اور کمال تو یہی ہے کہ میں نبی سے علی تک لاؤں گا تمہیں۔ کون نبی؟ وہ نبی کہ جس سے پوچھا گیا آقا آپ کا نور کب سے تھا؟ اللہ اکبر، آپ کب سے نبی تھے؟ حضور نے کہا کنت نبیًا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تیرا باپ مٹی اور پانی کے درمیان تھا، جب آدم بے دم تھے۔ آپ کا نور کب سے تھا؟ حضور نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی وہ اس وقت کیا تھا؟ بھائی ایک اللہ تھا۔ اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانواؤں، میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کر دیا۔ اب مت پوچھنا کیا تھا، اب ایک جملہ کہوں، سورج نہ تھا میرے نبی کا نور تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورج نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، سورج کی روشنی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، چاند نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، چاندنی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، آسمان نہ تھے میرے نبی کا نور تھا، بلندی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، زمین نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، پستی نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، ستاروں میں چمک نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، پھولوں میں مہک نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، سورج میں دہک نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی میرے نبی کا نور تھا، جنت نہ تھی میرے نبی کا نور تھا، کوثر نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، سدرۃ المنتہا نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، عرش نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، ہوا نہ تھا میرے نبی کا نور تھا۔ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو؟ جب میں نے کہا نا معراج پہ پہنچو گی تمہاری ذوق سماعت، تو میں معراج شروع کر دوں گا۔ میں ابھی معراج کی تمہید باندھ رہا ہوں کہ بھائی سورج نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، چاند نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، دریا نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، سمندر نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، کہکشاں نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، درخشاں نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، ہوا نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، خلا نہ تھا میرے نبی کا نور تھا۔ مولوی نے گھبرا کے پوچھا تو پھر کیا تھا؟ میں نے کہا جب لفظ تھا خود نہ تھا، جب لفظ تھا خود نہ تھا تب بھی میرے نبی کا نور تھا۔
ایک اللہ تھا مگر اسے پکارنے والا کوئی نہ تھا. اس لیے لکھنؤ والوں پکارا تب جاتا ہے جب پکارنے والے موجود ہوں. ایک ذات لم یلد تھی، کوئی اسے پکارنے والا نہیں تھا. اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنوائے تو اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، ایک نور مصطفیٰ بنا. اس کا نور نور خدا رہا. اب جب نور مصطفیٰ کو خلق کیا تو اس نور مصطفیٰ نے شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا. یہ ساجد بن گئے، وہ مسجود بن گیا. انہوں نے عبادت کی، یہ عابد بن گئے، وہ معبود بن گیا. ان پر اس نے رحم کیا، یہ مرحوم بن گئے، وہ رحمان بن گیا. بھائی یہ عمل کرتے گئے، اللہ کو نام ملتے گئے، اللہ کے نام بنتے گئے. بھائی اللہ کو میرے نبی نے کہا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو قدیم ہے، تو قدیر ہے، تو انکا علی کل شیء قدیر ہے. یا نبی اللہ کے ناموں سے اسے کیوں پکار رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا. ارے میں نہ تھا، اللہ نے مجھے پیدا کر کے مجھ پہ احسان کیا تو میں احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. اے خدا تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرے ناموں کو پیدا کر دوں گا. اگر آپ اس طرح سنیں گے تو میں معراج کی میم تک بھی نہیں پہنچوں گا. اگر سننا ہے تو اپنے آپ کو معراج پہ پہلے پہنچاؤ، تب میں شروع کروں گا. اس لیے کہ یوسف وہی بکتا ہے جہاں خریدار موجود ہوں. کون ہے جو میرے نبی کی برابری کر سکے؟ اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ نے اللہ کے نام پیدا کر دیے. اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کیا، مصطفیٰ نے شکر کا سجدہ کیا. مگر سوال تو یہ ہے میثم بھائی کہ سجدہ کیا تو کس پہ کیا؟ مولوی جہاں رکتا ہے علی والا وہیں آگے بڑھ جاتا ہے. بھائی تو نے یہ تو کہہ دیا سجدہ کیا، مگر یہ بھی تو بتا کس پہ سجدہ کیا؟ زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، مٹی تھی نہیں، پانی تھا نہیں، ہوا تھا نہیں، درخت تھا نہیں، پہاڑ تھا نہیں، تو کس پہ سجدہ کیا؟ کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا. اللہ جانے آخری آدمی کہاں سن رہا ہے. بھائی نور نے نور پہ سجدہ کیا، اور جب نور نے نور پہ سجدہ کیا تو نور کی پیشانی سے، نور کی حدت سے، نور کی جبینوں سے نوری پسینے کے قطرے گرنے لگے. اللہ نے کہا میرے حبیب تو میرا حبیب ہے، میری محبت کو، میری قدرت کو گوارا نہیں کہ میں تیرے پسینوں کو ویسٹ کر دوں، تیرے پسینے کو ضائع کر دوں. کیا کرے گا معبود؟ اے مصطفیٰ اپنے پیشانی کے پسینے کے قطروں کو گرنے دو، میں انہی قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کروں گا، کبھی موسیٰ کو پیدا کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے میرے حبیب ان پسینے کے قطروں کو گرنے دو، انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بناؤں گا، کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بناؤں گا، کبھی نوح کو نجی اللہ بناؤں گا، کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بناؤں گا، کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بناؤں گا. اے حبیب پسینوں کو قطرے کو گرنے دو. اب میں کیا کروں کہ زرخرید بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے دربار مفتی یہ بھونکنے چلے آ رہے ہیں 1400 سال سے کہ علی کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، حسن کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ پہلے تم میرے سوال کا جواب دے. آدم کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، موسیٰ کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، ابراہیم کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ کیا یہ مصطفیٰ کے پسینوں سے بنے ہیں؟ عجیب احمق ہے. ارے جو پسینے سے بنا ہے اسے علیہ السلام کہتا ہے جو خون مصطفیٰ ہے.
ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے. پھاڑ ڈالو منافقوں کا کلیجہ یا علی کہہ کر. دیکھیے منافقوں کا کلیجہ کیا پھٹے گا جب بیچارے کا باکس ہی پھٹ گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو معراج کسی اور روز سناؤں گا، اس لیے کہ معراج کے لیے ہر چیز معراج پہ ہونی چاہیے. اور آپ گھبرائیں نہیں، یہ تو تمہید ہے. انشاءاللہ تقریر تو میں یہاں عشرے میں شروع کروں گا. آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ. 1 محرم سے لے کر 9 محرم تک عشرہ اولیٰ میں آپ ہی کے شہر میں خطاب کر رہا ہوں. بڑے امام باڑے میں دن کے 1 بجے انشاءاللہ آپ سب وہاں شریک ہوں گے. یہ آج تمہید ہے، تقریر وہاں شروع ہوگی انشاءاللہ. کوئی نہیں جو میرے نبی کی برابری کر سکے. افسوس تو اسی بات کا ہے میسم بھائی کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جس بد شکل نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا وہ کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں. اللہ، وہ کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں. بھائی لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پنجاب کی یاد آ رہی ہے. پنجاب میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہے ظفر بھائی، بہت مشہور لطیفہ ہے. کیا؟ ایک مینڈکی کی بچی، مینڈکی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، مینڈک کی عورت مؤنث. ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں نے ماں حور کی اوندی ہے، اے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو ماں نے جواب دیا لوکھندی شکل میرے ہی تیرے، حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے. ذرا دیکھو لکھنؤ کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. ارے مولانا، کہاں وہ زمین کی مینڈکی، کہاں وہ جنت کی حور، ارے کہاں بد شکل ملا، کہاں نبی کا نور. کہاں نبی کا نور. بے غیرت کہہ رہا ہم جیسے تھے. کم بخت کبھی شیشے میں اگر چہرہ دیکھے تو شیشہ بھی خوف سے ٹوٹ پڑے. حسن مصطفیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کے حسن کا صدقہ ہے حسن یوسف. اور جس کے جیسا تھا اس نے تو کبھی نہیں کہا میرے جیسا. اللہ جانے آپ کہاں سن رہے ہیں. ہر چیز کھول کھول کے پڑھنا پڑے گی کیا؟ بھائی میرا نبی آ گیا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ. اللہ کا حکم آیا اے میرے رسول انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کرو، ایک کو ایک کا بھائی بناؤ. کہا اے میرے پروردگار کسے کس کا بھائی بناؤں؟ کہا جن 2 لوگوں کا مزاج ملتا ہو اسے اس کا بھائی بنا دو، جن دونوں کا کردار ملتا ہو اسے اس کا بھائی بنا دو، جس کی طبیعت ملتی ہو اسے اس کا بھائی بنا دو، جس کا شجرہ ایک جیسا ہو اسے اس کا بھائی بنا دو، جس کی نسل ایک جیسی ہو اسے اس کا بھائی بنا دو، جس کا کردار ایک جیسا ہو اسے اس کا بھائی بنا دو. بھائی تاریخ جا کر پڑھو، اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کا بھائی بنایا، حضرت عمار کو حضرت مقداد کا بھائی بنایا، حضرت مقداد کو حضرت عمار کا بھائی بنایا، حضرت سلمان کو حضرت ابوذر کا بھائی بنایا، حضرت ابوذر کو حضرت سلمان کا بھائی بنایا. نبی بھائی بنا رہے ہیں کہ مسجد کے کونے پر بیٹھ کر میرا مولا علی آنسو بہا رہا ہے. نبی کی نگاہیں پہنچی، علی کے قریب پہنچے. اے علی رو کیوں رہے ہو؟ یا نبی اللہ رو نہیں تو کیا کروں؟ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا. آپ نے ابوبکر کو عمر کا بھائی بنایا، عمر کو ابوبکر کا بھائی بنایا، سلمان کو بوذر کا بھائی بنایا، بوذر کو سلمان کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا. یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا. ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھا، علی کے پیشانی کو چوما، گلے سے لگا کر کہا اے علی اگر اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بناتا. اے علی اس پورے مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بناتا نا. کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے،
تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میں کہوں گا یا نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے، علی تو آلریڈی آپ کے بھائی ہیں۔ کہا نہیں، سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو بھائی چارہ ہو رہا ہے یہ جسمانی نہیں، یہ روحانی بھائی چارہ ہو رہا ہے۔ لہذا میں امت کو سمجھا رہا ہوں کہ میرا جسمانی بھائی بھی علی ہے، میرا روحانی بھائی بھی علی ہے۔ ہاں عزیزو، آج آپ لوگ اسی علی کے بھتیجے کے سوگ میں بیٹھے ہیں۔ علی کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا عقیل، عقیل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا مسلم۔ ہاں عزیزو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے مولا حسین کو سب سے زیادہ اگر اعتماد تھا تو صرف دو لوگوں پر، ایک ذات حضرت ابو الفضل عباس کی ذات ہے جس کی چوکھٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، اور ایک ذات مسلم ابن عقیل کی ذات تھی۔ جب ولید نے امام حسین کو دربار میں طلب کیا اور طلب کر کے کہا کہ یزید امیر المومنین کا خط آیا ہے کہ حسین ابن علی سے کہو کہ وہ بیعت کریں، ایک جملہ کہا میرے مولا نے کہا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے گا؟ اب میں 5 منٹ مصائب روک کر مجھے ایک بات یاد آ گئی جو کہنا ضروری ہے۔ کیوں کہا حسین نے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے گا؟ اس بات سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ حسین کو یزید سے نفرت نہیں تھی، حسین کو کردار یزید سے نفرت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر کوئی جتنا نعرہ لگا لے مگر اس کے اندر اگر یزید کا کردار موجود ہے تو سمجھ جانا حسین اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا آج سن کر مجھے میسم بھائی کہ اٹل بہاری واجپئی کی سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے۔ تماشا بنا دیا ہے نا دین کو۔ اٹل بہاری واجپئی، اس کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی قضائے عمری بھی پڑھ لے۔ آپ سوچئے مسلمان کس نچلی سطح پہ پہنچ چکا ہے دنیاوی حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسے بے غیرتوں کا بائیکاٹ کیجئے، اس لیے کہ یہ حسینی قوم میں یزید ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہو نبی رحمت عالم ہے، بے شک ہے، ساری کائنات کے لیے ہیں، بے شک ہے، نبی رحمت عالم تھے مگر بت پرستی کو حرام قرار دیا، نبی رحمت عالم تھے مگر شراب پینے کو حرام کہا، نبی رحمت عالم تھے مگر جوا کھیلنا حرام کہا۔ اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے گناہ بھی ہم اپنا لیں۔ عیسائیوں سے اتحاد کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسائی شراب پیتے ہم بھی شراب پینا شروع کر دیں؟ ہندوؤں سے اتحاد کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہندو بت پرستی کرتے ہیں ہم بھی خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دیں؟ یہ اتحاد کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ لوگ اتحاد نہیں، یہ لوگ ایک بہت زبردست ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ انہیں نہ ہندوؤں سے محبت ہے نہ مسلمانوں سے محبت ہے۔ یہ اسلام کو کمیونزم سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اسلام سے زیادہ انسانیت کس دھرم میں ہو؟ سوشل کام کرے، انسانوں کے لیے کام کرے، یہ ایجنڈا تو کارل مارکس اور لینن کا بھی تھا، مگر کمیونزم میں اور اسلام میں فرق یہ ہے، کمیونزم کہتی ہے انسانیت کی خدمت کرو مگر خدا کا انکار کرو، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت سے پہلے خدا کا اقرار کرو۔ سنیے، کربلا الا اللہ کے لیے نہیں برپا ہوا،
خواجہ نے کیا کہا غریب نواز نے؟ حقا کے بنا لا علاج تو حسین. کیا کہا؟ حسین نے کربلا میں الا اللہ کو نہیں بچایا، حسین نے کربلا میں لا الہ کو بچایا. اس کے مفہوم کو سمجھیے. جب عرب کے مشرکین کفار میرے نبی سے ہار گئے اور میرے نبی کو اپنے ایجنڈے پر نہ لا سکے تو آخر میں انہوں نے میرے نبی کے سامنے ایک شرط رکھی. شرط کیا تھی؟ آخری شرط کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کو ماننے کو تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے خداؤں کو مان لیں. کیا مطلب؟ کہا ہم جن 360 خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، لات و منات و عزا و ہبل، اس میں ہم ایک اور خدا کی پرستش کر لیں گے. میرے نبی نے کیا کہا؟ دیکھو رحمت عالم کیا کہہ رہا ہے. رحمت عالم نے کہا نہیں، لا الہ، پہلے تمام خداؤں کا انکار کرو پھر خدا یکتا کا اقرار کرو. یہ اتحاد نہیں ہے کہ علماء بھی آرتی لے کے اتارنے لگے. یہ اتحاد نہیں ہے کہ شیروانی اور گمچھا لگا کر علماء بھی ٹانگ اٹھا کر یوگا کرنے لگے. اس کا نام اتحاد نہیں ہے. حسینیت کو بدنام مت کرو اپنی ذاتی ہوس کی وجہ سے. اسلام کو شرک سے مکس مت کرو. ہمیں مت سکھاؤ ہندوستان سے کتنی محبت کرنا ہے. ارے دو تمنائیں دو معصوموں نے کی، ایک علی نے ایک حسین نے. علی کی تمنا کا نام ہے عباس، حسین کی تمنا کا نام ہے ہندوستان. ہمیں مت سکھاؤ دیش بھکتی، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے. غلط فلسفہ مت پیش کرو. اسلام کو یہی یزید بھی چاہ رہا تھا. یزید کیا چاہتا تھا؟ سنیے، یزید نہیں چاہتا تھا کہ نماز ختم ہو جائے. اگر یزید چاہتا کہ نماز ختم ہو جائے تو یزید عمر ابن سعد کو یہ خط لکھ دیتا کہ میری فوج کا کوئی سپاہی نماز نہیں پڑھے گا. کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ جانے آپ تاریخ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. یزید خط میں آرڈر دے دیتا کہ میری لشکر کا کوئی سپاہی نماز نہیں پڑھے گا. مگر ہو کیا رہا تھا؟ نماز حسین کے خیموں میں بھی، نماز یزید کے خیمے میں بھی. تو یزید چاہتا کیا تھا؟ دیکھیے کیسا سناٹا ہے. اللہ اکبر. یزید چاہتا کیا تھا مولانا؟ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نماز ختم ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا تھا روزہ ختم ہو جائے. چاہتا کیا تھا؟ وہ چاہتا یہ تھا کہ اللہ کے سامنے بھی سجدہ ہو اور بتوں کے سامنے بھی سجدہ ہو. علامہ اقبال کو کہنا پڑا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یزید چاہتا یہ تھا کہ حلال محمدی کو حرام کر دیا جائے اور حرام محمدی کو حلال کر دیا جائے. شرک اور اسلام کو مکس کرنا چاہتا تھا. حسین ابن علی نے کہا تو نے کیا سمجھا ہے بے غیرت باپ کے بے غیرت بیٹے؟ کیا نبی کے گھر کا کوئی وارث سلامت نہیں ہے؟ میرے رہتے ہوئے تو میرے نانا کی شریعت کو نہیں ختم کر سکتا. کیسے حسینی ہو کہ ممبر پر آ کر ذکر حسین کر رہے ہو اور باہر جا کر شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ کیسی حسینیت ہے؟ شریعت کا مذاق نہ بناؤ. حسین کے مقصد کو سمجھو. حسین نے سر کٹایا سجدے میں تاکہ سجدہ کبھی ختم نہ ہو. حسین نے سر کٹا کر قرآن کی تلاوت کی تاکہ ہم قرآن کو پیچھے نہ کریں.
ایسے لوگوں کو قسم خدا کی نکالیے سماج سے، بائیکاٹ کیجئے ایسے لوگوں کا، ایسے لوگوں کے سامنے مختار بن جائیے۔ یہ قوم کو بدنام کر رہے ہیں، یہ بک چکے ہیں۔ اسلام کو تم مکس کرنا چاہتے ہو۔ اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے قوموں کی غلط کاموں میں بھی ہم ہاں میں ہاں ملائیں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریسی ہے، یہاں بت پرستی کی بھی آزادی ہے، خدا پرستی کی بھی آزادی ہے۔ مکس نہ کرو۔ اٹل بہاری واجپئی کے نام پہ قرآن خوانی، کل کو قضائے عمری ہوگی، ہے ترس و ولایت کا اعلان ہو جائے گا۔ سنیے اس کمبخت، وہ مولوی، وہ بے غیرت، وہ اپنی تقریر میں نے سنا، آج مولانا عسکری صاحب نے سنا ہے، وہ بے غیرت بول رہا ہے کہ ولی جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، روزے رکھنے والا نہیں ہوتا، حج کرنے والا نہیں ہوتا، گھنٹا بجانے والا ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے تو کس کو ولی بنانے کے چکر میں ہے، مگر سن، خوف محسوس کر، اس لیے کہ اب بھی وقت کا حسین آنے والا ہے۔ اور جب وقت کے امام آئیں گے اور دین پیش کریں گے تو دین اتنا کھچڑی ہو چکا ہوگا کہ لوگ امام سے کہیں گے، امام یہ آپ کون سا نیا دین پیش کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے ماحول سازگار کیجئے اپنے وقت کے امام کی آمد کے لیے۔ ماحول بناؤ، صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی بھر حکمرانوں کی گیت گاؤ گے اور جب امام آئیں گے تو لبیک یا امام کہو گے، اور سوچ رہے ہو امام تمہیں لشکر میں شامل کر لیں گے تاکہ پھر سے ایک جنگ صفین ہو جائے۔ یہ ایک میسج تھا، مجھے پتا ہے میں نے موضوع سے ہٹ کے کہا، مگر یہ میسج پہنچانا بہت ضروری تھا۔ دوسری قومیں چاہ رہی ہیں، ان کا ایجنڈا ہے کہ اسلام کو، اسلام کی تصویر کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ سمجھ ہی میں نہ آئے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ انسانیت کے نام پہ، دھرم کے نام پر اسلام کا تماشا مت بناؤ۔ ہندوستان میں آزادی ہے، ہر قوم اپنے اپنے مذہب کی پیروکاری کر سکتا ہے، اپنے اپنے مذہب کی پیروی کر سکتا ہے۔ دیش بھکتی کا نام یہ نہیں ہے کہ جو سب کر رہے ہیں ہم بھی وہ کرنے لگیں۔ کل کو کہو گے کھیلو ہولی، رنگ ہی تو ہے۔ یہ سمجھو مسلمانوں، بہت فتنے کا دور ہے، بہت پرآشوب دور ہے۔ اس دور کے لیے پڑھو جا کر امام مولا کائنات کی پیشن گوئیاں۔ قسم خدا کی میں بتا رہا ہوں، انٹرنیشنل لیول پر بین الاقوامی جو سیاست چل رہی ہے اس وقت، شام اور سیریا اور عراق میں جو حالات ہو رہے ہیں، میں اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے مولا علی کی پیشن گوئیوں میں پڑھ لیا ہے، یہ سب میں نے پڑھا ہے مولا کی پیشن گوئیوں میں۔ جو علامتیں مولا نے بتائی تھی آخری زمانے کی، وہ علامتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ انہی فتنوں کو کربلا میں حسین نے دبایا تھا۔ کوفے والوں نے خط لکھا، مولا خود چلے آتے کوفہ، مولا خود آ جاتے کوفہ۔ مولا نے کیا کیا؟ کہا مسلم تم میرے سفیر بن کر جاؤ۔ اپنے بھائی کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر! اور کیسا بھائی کہ ایک مرتبہ چوچرا نہیں کیا، بھیا مجھے ایسی جگہ بھیج رہے ہو جہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ باپ بھیا کہاں بھیج رہے ہو؟ کہہ دیا مسلم جاؤ تو جاؤ۔ ہاں عزیزو، مسلم سفر میں، سفر کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہوا سفیر حسین کوفے پہنچا۔ جب مسلم کوفے پہنچے تو جن 18,000 لوگوں نے مولا حسین کو خط لکھا تھا،
اور دعوت دی تھی، مولا کوفے چلے آئیے، مولا ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ ان 18,000 لوگوں نے پہلے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کیا، 18,000 لوگوں نے بیعت کیا۔ ایک بہت بڑا ہجوم مسلم کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ اس ہجوم کا سردار، کوفے کا سب سے بڑا عالم سلیمان خرد خزائی، اس نے مسلم ابن عقیل سے کہا، اے مسلم، ہماری آنکھیں ہمارے مولا حسین کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہیں، اے مسلم اب اور انتظار نہیں ہوتا، مسلم لکھ ڈالو مولا حسین کو خط کہ یہاں پر کوفیوں کی آنکھیں منتظر ہیں، حسین آپ کوفے میں آئیے، آپ کے چاہنے والے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ عزیزو، مسلم نے ان لوگوں پر اعتماد کا اظہار کیا، ان پہ بھروسہ کیا، ان کے اقوال پہ بھروسہ کر کے مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا، مولا کوفے چلے آئیے، مولا 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ خط دے کر بھیجا تھا، کیا تھا لکھا خط میں کہ بیعت مسلم بیعت حسین ہے، تم لوگ مسلم کے حکم کو ماننا، اس لیے کہ جو مسلم کا حکم ہے وہ میرا حکم ہے۔ عزیزو، مسلم ابن عقیل نے خط لکھا، خط مولا حسین کو پہنچا۔ وہ عجیب معاملات تھے، حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، حسین راستے پر تھے۔ عزیزو، وہ وقت بھی آیا جب دھوکے سے ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا۔ ہانی ابن عروہ گرفتار ہوا۔ ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے لوگوں کو، مومنین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ مولا حسین کی آمد کے لیے حالات کو سازگار کیا جائے، اب ہمیں ہانی ابن عروہ کی آزادی کے لیے ہمیں جہاد کرنا اب ہمارا ایمانی فریضہ ہو چکا ہے۔ ہاں لوگوں، ایک بہت بڑا مجمع تو جمع ہوا، مگر کچھ ایسا بھی مجمع تھا کہ جس نے کہا نہیں، جب تک مولا حسین نہیں آئیں گے تب تک ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے، تب تک ہم جہاد نہیں کریں گے۔ عزیزو، صبح کا وقت تھا، مسلم ابن عقیل نے دارالعمارہ کا گھیراؤ کر لیا۔ مسلم ابن عقیل نے کھڑے ہو کر منبر کوفہ پر خطبہ دیا، مولا حسین کی شان بیان کی۔ ہزاروں ہزار کی تعداد میں کوفی موجود تھے۔ عزیزو، مگر وہاں ابن زیاد طرح طرح کی چال چل رہا تھا۔ ابن زیاد نے پہلے کوفے کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور سرداروں کو بلا کر کہا کہ سنو، اپنے قبیلے کے تمام مردوں کے ہتھیار، تمام مردوں کے تلوار لا کر مجھے میرے حوالے کر دو، ترازو کے ایک پلے پر رکھ دو اور دوسرے پلے پر سونے کی اشرفیوں کو رکھ دو، سونے کے سکوں کو رکھ دو، جتنا وزن ہوگا اتنے سونے لے جاؤ۔ عزیزو، ابن زیاد نے کہا کہ آج میں سونے کا معجزہ دکھاؤں گا۔ وہی ہوا جو لعین چاہ رہا تھا، لوگ آتے گئے اور سونے کی اشرفیوں پہ اپنا ایمان بیچتے گئے، اپنے ہتھیار سونپتے گئے، عورتیں آئیں اپنے اپنے شوہروں کو لے کر چلے گئی۔ عزیزو، صبح کا سورج ڈھلا، شام آیا، وہ مسلم جس کے ساتھ صبح ہزاروں لوگ موجود تھے، شام میں مسلم کے ساتھ چند لوگ موجود ہوئے۔ مسلم نے نماز مغربین پڑھی۔ اب نماز مغربین ادا کر کے ایک مرتبہ جو گھوم کر دیکھا تو 4-5 لوگ موجود تھے۔ مسلم ان لوگوں کو لے کر کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ عزیزو، ایک مقام پہ اندھیرا آیا، مسلم نے گھوم کر دیکھا، پورے کوفے میں مسلم تنہا رہ گیا۔ اللہ پردیس میں کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو۔ پورے کوفہ میں سفیر حسین اکیلا رہ گیا۔ ابن زیاد کے سپاہی نکلے مسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، مسلم اکیلا تنہا پردیس۔ مسلم کیا کرے؟ راستے راستے گھومتے پھرتے مسلم ایک چوکھٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ عزیزو، اس گھر میں ایک بی بی رہتی تھی جس کا نام تھا توآ۔ اس نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ ایک مرد بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ اس
توآ نے کہا اے مرد یہ بتا کہ تو کون ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ ہاں پیاسا مسلم، ایک مرتبہ اشارہ کیا بہن مجھے پیاس لگی ہے، تو آنے لا کر پانی پلایا، میں نے کہا مسلم پانی پی لو، اب اس کے بعد تمہیں کوئی پانی دینے والا۔ عزیزو مسلم پانی مسلم نے پی لیا، وہ عورت کہنے لگی بھائی اپنے گھر چلے جا، کوفے کے حالات خراب ہیں، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر گزرے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ مسلم وہی بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہنے لگی بھائی میں تجھ سے کہہ رہی ہوں اپنے گھر چلا جا، تو ہے کون؟ ایک مرتبہ مسلم نے کہا انا سفیر، انا غریب الوطن، میں سفیر حسین ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ عورت اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ ایک مرتبہ مسلم سے کہا آؤ مسلم میرے گھر میں پناہ لے لو، سپاہی تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ مسلم نے اس دعوت کو قبول کیا، رات بھر عبادت کی۔ ہاں عزیزو صبح کا وقت آیا، اس بی بی کا شرابی بیٹا گھر میں آیا جو دشمن اہل بیت تھا۔ اس نے دیکھا اس کی ماں ایک کمرے میں جاتی ہے، کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ ایک مرتبہ ماں سے پوچھا اس کمرے میں کون ہے؟ بی بی نے کہا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ گیا جھانک کر دیکھا، پہچان گیا یہ سفیر حسین ہے، یہ غریب الوطن ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ دوڑتا ہوا دربار ابن زیاد میں گیا، جا کے کہنے لگا تم جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ کچھ دیر گزرا، ابن زیاد نے 500 سپاہیوں کا ایک دستہ بھیجا۔ مسلم نے گھوڑوں کی آواز سنی، اپنے زرہ کو باندھنے لگے، فوجی لباس پہن لیا، گھر سے باہر نکلنے لگے۔ وہ بی بی پیروں پہ گر گئی، مولا باہر مت جاؤ، مولا گھر کے اندر جنگ کرو، یہ دیواریں آپ کی ڈھال بن جائے گی۔ مسلم غیرت مند مسلم کہنے لگا اے بی بی تو بات تو صحیح کہہ رہی ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن میری وجہ سے تیرا گھر جلا دے، تیری چادر چھین لے۔ میں کہوں گا مسلم ارے دوسرے کے گھر کا اتنا خیال، ارے شام قریبہ میں دیکھو خیمے جل رہے ہیں، زینب سر پہ ہاتھ رکھ کے دوڑ رہی ہے، شمر چادر چھین۔ عزیزو مسلم جس کی رگوں میں چچا علی کا خون تھا، مسلم نے مقابلہ کیا، 500 سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ سپاہیوں کے سردار نے قاصد بھیجا، ابن زیاد کو کہا مزید سپاہی بھیج، پھر 500 کا دستہ آیا، مسلم نے سب کو واصل جہنم کیا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ کوفے میں چند سپاہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث ابن قیس کو بلایا، تم نے پہچانا یہ اشعث ابن قیس کون ہے؟ یہ اس نے علی سے دشمنی کی، یہ وہی اشعث ابن قیس ہے جس کی بیٹی نے تمہارے مولا حسن کو زہر دیا۔ جودہ بنت اشعث کا بھائی محمد ابن اشعث ابن قیس اس کو بلا کے کہنے لگا دیکھو یہ ابو طالب کا خون ہے مسلم کے رگوں میں، علی کا لہو ہے، تم اس پہ ایسے قابو نہیں کر سکتے، مسلم کو گھیرنا ہے تو دھوکہ دے کر مکر و فریب سے گھیرو۔ اشعث ابن قیس گیا، ایک گڈھا بنوایا، ایک خندق بنوایا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسلم سے جنگ کرتے کرتے مسلم کو اس گڑھے میں گرا دو۔ ہاں تنہا ترین سپاہی مسلم جنگ کرتے کرتے اس گڑھے کے پاس پہنچے، منہ کے بل گرے، خون کا فوارہ اٹھا، ایک مرتبہ رخ کیا السلام علیکہ۔ عزیزوں ارے کربلا میں بعد میں ہوا، کوفے میں جیسے ہی مسلم گڑھے میں گرا، کہیں سے نیزے، کہیں سے تلوار،
کیسے تین عزیزو مسلم علی کا شیر زخمی ہو گیا، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا مسلم تم نے مجھے سلام نہیں کیا، میں امیر ہوں۔ مسلم نے کہا میرا سوائے حسین کوئی امیر نہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا مسلم ابھی تم قتل ہونے والے ہو، کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں، میں کوفے میں چند لوگوں کا مقروض ہوں، میری زرع کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ کہا دوسری خواہش؟ کہا بہت پیاسا ہوں، ذرا پانی پلا دو۔ ہاں تمہیں پتا ہے تمہارے مولا کو کس پیالے میں پانی دیا گیا؟ جس پیالے میں حرام جانور کو پانی دیا جاتا تھا، مسلم کو پیالہ بڑھایا گیا، مسلم کے ہونٹوں سے خون بہا، پانی ساقط ہو گیا۔ عزیزو بس میں آ گیا، کر دی زحمت تمام۔ جلاد لے کر مسلم کو دارالعمارہ پہ گیا، جیسے ہی سر پہ تلوار چلانا چاہا، ایک مرتبہ مسلم نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، رخ کیا کربلا کا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے مولا آپ پر میرا سلام۔ مولا نے سفر میں قافلہ روک دیا، جواب دیا وعلیکم السلام یا سفیرۃ الحسین۔ عباس نے جیسے ہی آواز سنی ایک مرتبہ سواری سے گرے، میرے مسلم کی خیر۔ کہا مولا کیا میرا مسلم کسی مصیبت میں؟ کہا عباس دیکھنا چاہو گے؟ ہاں مولا۔ دو انگلیوں کا اشارہ کیا، عباس نے دیکھا مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، جلاد تلوار لے کر بڑھا، مسلم کا سر کاٹا، جنازے کو دارالعمارہ سے پھینک دیا۔ عباس نے کہا مولا مجھے کوفہ جانے کی اجازت۔ مولا میرے بھائی مسلم کی لاش بریدہ کو دارالعمارہ سے پھینکا جا رہا ہے۔ حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو، ارے میری ماں فاطمہ جھولی پھیلائے کھڑی ہے، آجا مسلم، آجا مسلم۔